ونال سعود لانا ونال سعود لانا ونال سعود لانا بسم اللہ وباللہ الحمدللہ خیر الاسماء کلھا للہ بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی وأنا منها فمن عضاها فقد عضانی ومن عضانی فقد عضا اللہ. فاطمہ میرا پارے جگر ہے اور میں فاطمہ زہرا سے ہوں. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالی. حضرات مختصر سے وقت میں ذکر کثیر برائے حصول معرفت، برائے حصول عبادت. یقیناً یہ شب انہدام جنت البقیع و انہدام خبر بنت رسول و انہدام قبور ابناء رسول. آپ حضرات کے قلوب تک چند فضائل شہزادی کونین ملکہ عصمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یوں تو بی بی کے فضائل پر 10 مجلس بھی روز منعقد کیے جائیں تو فضائل اتنے ہیں شہزادی کے، جس کا لقب خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی وجود کو اس وقت تک فضیلت نہیں ملتی جب تک ملکہ عصمت کی چوکٹ سے منسلک نہ ہو جائے. کیونکہ بی بی کا لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں. فضائل کی ماں. کوئی وجود فضیلت والا نہیں ہوتا جب تک در سیدات سے منسلک نہ ہو جائے. اور ماں کہتے ہیں اس وجود کو جو دوسرے وجود کو ظہور میں لے آئے. جس کسی وجود کو فضیلت کی ضرورت ہو در سیدہ کا سہارا ضروری ہے. آئے حضرات، میں آج کل شب آپ نے یقیناً فضیلت جناب سیدہ کونین میں آپ کے قلوب سرشار تھے کل شب، اور میں آج جو حدیث پیغمبر اسلام آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ اس میں فضیلت محمد وآل محمد اور انوار اہل بیت اطہار کا ذکر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لما اراد اللہ ان ینشأ صنعت فتق نوری ثم فتق نوری. جب اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات کی اشیاء کی صنعت کی بھی کرے اور اسے خلق فرمائے، فتق نوری، اللہ نے میرے نور کو ظاہر فرمایا. فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ، اور اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق فرمایا. عرش خلق ہوا میرے نور سے. وہ نور من نور اللہ، اور میرا نور اللہ کے نور میں سے ہے. ثم فتق نور علی بن ابی طالب فخلق منه الملائکۃ، فرمایا اللہ نے پھر علی ابن ابی طالب کے نور کو ظاہر فرمایا اور علی کے نور سے ملائکہ کو خلق فرمایا. وہ نور علی من نور اللہ. پھر امام کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے وہ فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا ثم فتق نور ابنتی فاطمہ فخلق منه السماوات والارض ونور فاطمہ من نور اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نور ظاہرہ کو ظاہر فرمایا اور نور ظاہرہ سے اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا اور نور فاطمہ اللہ کے نور میں سے ہے. پیغمبر پھر فرماتے ہیں ثم فتق ولد نور ولد الحسن
پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کو ظاہر فرمایا. فَخَلَقَ مِنْهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ نے شمس و قمر کو نور حسن سے خلق فرمایا. وَنُورَ حسن من نور اللہ، اور نور حسن اللہ کے نور میں سے ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں ثُمَّ فَتَقَ نور ولد الحسین فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَنَّ وَالْحُورُ الْعِينَ. اللہ نے نور حسین کو ظاہر فرمایا اور نور حسین سے اللہ نے جنت کو خلق فرمایا. بڑی توجہ سے جب تمام انوار محمد والے محمد پنجتن کے نور ظاہر ہوئے، ملائکہ یہ کہہ کر بارگاہ احدیت میں کہنے لگے یا اللہ یا ربی ما اشبہ ھذا الانوار. یا اللہ یہ انوار کیسے ہے. ثم سجد وتقدیسہ وتسبیح. اور جیسے ہی کہنے لگے اس نور کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو کر اس کی تقدیس اور تسبیح کرنے لگے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا. اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا یا ایھا الملائکۃ، اے ملائکہ سنو، اشہدکم ملائکتی، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں. بڑی توجہ سے میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں. ھذا نور فاطمہ و نور جلالی. یہ نور فاطمہ ہے، یہ میرا نور جلال ہے، یہ میرا نور جلال ہے، یہ میرا نور جلال ہے. اور پیغمبر نے تمہیں ایک بہترین تحفے سے نوازا اور فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اشہدکم یا ملائکتی وقد جعلت الثواب تقدیسکم وتسبیحکم لشیعتہا ومحبہا الی یوم القیامہ. اے ملائکہ تم نے جو تقدیس و تسبیح میری کی ہے یہ میرے زہرا کے شیعوں اور محبوں کے لیے میں نے ثواب قرار دیا ہے قیامت تک. وقد جعلت الثواب لشیعتہا ومحبہا الی یوم القیامہ. اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے تقدیس و تسبیح پڑھی ہے یہ زہرا کے شیعہ اور محبین کے لیے میں نے ثواب قرار دیا ہے. زہرا کے شیعہ کچھ بھی نہ کریں تو اللہ نے ملائکہ کی تقدیس و تسبیح کو زہرا کے شیعوں کے لیے قرار دیا ہے. آئے میں دوسری حدیث کے لیے آپ کے اذہان کو اور قلوب کو تیار کر رہا ہوں. قیمت ادا کر دے محمد و آل سے ظاہر ہوتا ہوا آدم و حوا نے دیکھا. انہوں نے سوال کیا یا اللہ یہ کیسے انوار ہے، کاش یہ منزلتیں ہمیں بھی ملتی. اب اللہ نے ان کی طرف جواب ارسال فرمایا اور فرمایا یا آدم و یا حوا، اے آدم و حوا سنو، لا تنظروا بالعین الحسد، حسد کی نگاہوں سے میں تم دونوں کو من جوار اپنے جوار سے ہٹا دوں گا اگر تم نے تنظروا الیکم بالحسد العین، اگر تم نے حسد سے دیکھا تو میں اپنے جوار میں سے نکال دوں گا. کون ہے ساری قوم کے ابا اور اماں کو اللہ اپنے جوار سے نکال رہا ہے. جو کوئی ان کے لیے حسد سے دیکھے، اب کوئی بھی ابن آدم ہو اگر اہل بیت کی زہرا کی منزلت کے آگے حسد سے دیکھے تو
کو نہیں چھوڑتا تو اولاد کو کیا چھوڑے گا؟ میں نے بہت تیزی سے اور بہت مختصر سے وقت میں آج فضیلتیں تمام کرنی ہے. سمجھ کے درود پڑھ دیں محمد. صلی اللہ محمد محمد. دو فضیلتیں کل والی میں آپ کو سنا دوں. آدم پھر بے ساختہ پوچھنے لگے کہ مالک ان کا تعارف کرا دے. اب یہ تعارف آپ نے کئی بار سنا ہے لیکن اس حدیث میں نہج الہی الگ انداز میں تعارف ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا آدم انا الحمید المحمود وہذا محمد وہذا علی وانا علی العظیم. الگ ہوتے تھے تعارف اکثر آپ سنتے تھے لیکن اس میں نہج الہی بدلا ہوا ہے. هذا محمد وانا الحمید المحمود هذا علی وانا العلی العظیم. هذا فاطمہ انا فاطر السماوات والارض وفاطمہ لآدائی. فاطم انا رحمت لآدائی اور میرے دشمنوں کو میری رحمت سے دور رکھے گی. اسی لیے یہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. فاطم لأولیاء النار. اور میرے دوستوں کے لیے اس یہ دوزخ سے بچائے گی. یعنی زہرا صرف اللہ کے دوستوں کو دوزخ سے بچاتی ہے. اب اللہ نے اعلان کر دیا وَهَذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَنَا الْمُحْسِنُ الْمُجَمِّلُ. یہ حسن و حسین ہے, میں مجموعی طور پر محسن ہوں. انا محسن المجمل, میں مجموعی طور پر محسن ہوں. اور جب اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا اور اس کے بعد آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا پانے والے یہ ملائکہ میرے پشت کے پیچھے کیوں ہیں. اب اللہ نے یہ میں نے کل بھی پڑھا تھا, بہت سارے برادران نہیں سنے لیکن آج دہرا رہا ہوں. پھر اس کے بعد وہ بات بتاؤں گا جو آج کی مجلس آپ حضرات کے قلوب میں حق رکھتی ہے کہ وہ فضیلت میں بیان کروں. علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. جیسے ہی سوال ہوا اور حوا تشریف لائی, کہا کہ آدم کو اے آدم اللہ نے مجھے قلب فرمایا ہے آپ کے لیے. آدم نے خدا کی بارگاہ میں کب والے والے کیا حکم ہے فرمایا تزویج ہوگی, شادی ہوگی آپ دونوں. مالک مہر کیا ادا کر. پھر دوہرا رہا ہوں کل شب کا جملہ فصل علی فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها 10 مرہ 10 مرتبہ فاطمہ پر درود پڑھ دو, محمد مصطفیٰ پر, ان کے بابا پر, ان کے شوہر پر, ان کے بیٹوں پر. یہی تمہارا عقد مہر ہے. سبحان اللہ. میں نے تو حدیث سنا دی ہے, یعنی محمد والے محمد پر درود پڑھنا عقد کو حلال کرتا ہے. اور کوئی روز فاطمہ میں رہے یاد نکاح پڑھا دے. کیا کہنے بابا بابا. شب جمعہ
جہاں شب جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی وہاں پر مختصر سی مجلس ہے، 2-4 برادران، وہاں پر بھی 9 بجے کا وقت ہے، 8:15 ہو رہے ہیں، تو مجلس مجھے تھوڑی سی مدد کرنا ہے مختصر، لیکن میں آپ کو وہ اہم ترین بات پیغام پہنچا دوں کہ جیسے ہی آدم نے سوال کیا پالنے والے یہ پشت کی جانب پیچھے یہ ملائکہ کیوں کھڑے، تو اللہ نے آدم تک پیغام پہنچایا، آدم سنو یہ اس لیے پشت کی جانب ہے، تمہارے پیچھے ہیں وہ اس لیے کہ تمہاری پشت پناہی وہ انوار کر رہے ہیں، یہ پشت پناہی انوار کر رہے ہیں۔ اور آدم کو تعارف اس طرح سے ہوا اور فرمایا گیا کہ وہ اصبح الصبابہ نور محمد فیہا، یہ پشت پناہی کرنے والا ہاتھ جو پنجے نور ہے، ان میں جو پہلا پنجے کی انگلی ہے وہ اصبح الصبابہ، وہ نور محمد فیہا، اس میں اول نور محمد ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُورَ عَلِيٍّ فِي اصبع الوسطی، یہ بیچ کی انگلی نور علی ابن ابی طالب کی تشبیہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُورَ فاطمہ فِيهَا الَّتِي تَلِيهَا، فرما اس کے فوراً بعد والی انگلی کی تشبیہ نور جناب سید کونین ہے۔ وَنُورُ الْحَسَنُ فِي الْقَنْصَرَ، فرمایا یہ آخری جو انگوشت ہے وہ نور حسن سے تشبیہ رکھتی ہے۔ وَنُورُ الْحُسَيْنِ فِي الْإِبْهَامَ، اور جو انگوٹے کی تشبیہ رکھتی ہے وہ نور حسین ہے۔ یہ پنجے نور آدم کی پشت پناہی کر رہا ہے، پنجے نور آدم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ آدم ملائکہ سے افضل ہو گئے، یعنی جس کی پشت پناہی یہ نور والا پنجہ کرے، آدم کو اللہ جھکنے نہیں دیتا، آدم کو جھکنے نہیں دیتا۔ اور ملائکہ کی اتنی جرأت نہیں کہ پیش نمازی آدم کی کرے، مسجود ملائکہ آدم کو قرار دیا، ملک کو نہیں۔ سبب کیا تھا؟ یہ پنجے نور آدم کی پشت پناہی کر رہا ہے، یعنی جس کے یہاں پنجے نور سارے ملائکہ اس کے آگے سجدہ ہوتے ہیں، اور حسین جو یہ علم پنجہ باز ہے، اور باز کی منزلت کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرم پہلے سبھی کے محمد ڈالی تیرے ماننے والوں کا بھلا، ڈالی تیرے دشمن پہ تبرہ مکرہ، 12 امام برق تیرے پہ تبرہ نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، آپ نے سبوں کے نام لیے، بہترین آپ کو حدیث یاد رہی سنا رہا۔ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں انا نحن بنو عبد المطلب وَنَحْنُ سَعَادَةُ الْجَنَّةِ، ہم جنت کے سید و سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نَحْنُ بَنُو عبد المطلب وَنَحْنُ سَعَادَةُ الْجَنَّةِ، آپ نے نعرہ بلند کیا اور حدیث مجھے یاد آگئے، نَحْنُ سَعَادَةُ الْجَنَّةِ مِنْهُمْ أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثم علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، حجت ابن حسن، قائم آل محمد۔ پیغمبر رکے نہیں، فرمایا ثم جعفر، ثم حمزہ، وخدیجۃ الکبریٰ۔ فضیلت کو آدمی کہیں آؤ، میں نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ فضیلت ام الائمہ
کلمہ پڑھ رہا ہوں. ماں کی مادر کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. ام الفضائل کی فضیلت جس کی ماں ہے جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بی بی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. وہ ان باری اِنَّا استفاہا وَإِنَّا استفاہا کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے خدیجہ کو استفاء کیا. میں نے خدیجہ کو استفاء کیا ہے. ابھی آپ نعرے مارتے ہیں, حدیثیں مجھے پیش کرنی پڑتی ہے اور میں تو ہوں ہی اس خدمت کے لیے. اِنَّا استفاہا, بڑی توجہ سے, اِنَّا استفاہا میں نے خدیجہ کو استفاء فرمایا. لحملہ نور الزہرا. آپ اسے سمجھ میں آتا ہے اس کو سلام کر دے جاؤ, دعا لے کر جاؤ. کیوں؟ میں نے آپ کو ترجمہ سنانا حدیث کا. میں نے خدیجہ کو چنا تاکہ نور زہرا کو اٹھا سکے. فرمایا ہمارے انوار کا ظرف نور جو اٹھائے وہ خدیجۃ الکبریٰ. محمد نور الزہرا. اللہ نے استفاء فرمایا ہے. اللہ نے استفاء فرمایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے وجود ظاہرہ و وجود باطنہ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ نور ظاہرہ کا. سبحان اللہ. اب خدیجہ سے تقابل نہیں کرنا انبیاء کا, مرسلین کا. اللہ اکبر, کیا بات میں نے کہہ دیا. اسلام کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کام آئی. اسلام میں سب تک پہنچایا گیا. یہ تو ظاہری بات ہے نا, اسلام کا اطلاق ہی نہ ہو. اگر اچھا جو شہزادی کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں سورتیں اتنی ہیں, پڑھتا جاؤں تو وقت کم پڑ جائے. شبانہ روز بی بی کی فضیلت پڑھتا جاؤں. یہ تسبیح ہے. یہ کائنات جو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے, لیکن کہلاتی ہے تسبیح فاطمہ. فاطمہ زہرا کی تسبیح کہلاتی ہے. یعنی جس کے ذکر میں اللہ کا ذکر مل جائے, یعنی جس کا ذکر ہمیشہ اللہ ہی کے ذکر سے مربوط ہوتا ہے. وہ زبان کو بھی جنبش دے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے, غیر اللہ کا نہیں. سبحان اللہ. اسے یاد رکھ لیں. میں دو فضیلتیں پڑھ کر اپنے مسائل دے دوں, زیادہ وقت نہیں کہ بہت زیادہ گفتگو کی جائے. اور جس کے ولایت کے حوالے سے میں نے اگر بات نہیں کی تو میں نے آل محمد کی ذکر کا بھی ادا نہیں کیا. آئے میں آپ کو حدیث قدسی اور حدیث قدسی جو آپ اردو میں اکثر و بیشتر سنتے ہیں نا, اس کی عربی میں سننے کا بہت اچھا مزہ ہے. اس کا اپنا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد اللہ تبارک و تعالی یا احمد لولاک لولاک لما قلبتک لولاک لما لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا. لولا علی لما خلقتک. اگر علی کو کیا اگر علی کو بنانا نہ ہوتا تو آپ کو نہ بناتا. لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ بناتا. یہ سنیا نا,
لولا فاطمہ لما خلقتکما سبحان اللہ لولا فاطمہ لما خلقتکما اگر فاطمہ زہرا درکار نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی نہ بنا علت خلقت محمد و علی ہے فاطمہ علت خلقت محمد و علی ہے فاطمہ خود پہ کرے توحید محمد و علی پہ کرے توحید محمد و علی پہ کرے توحید کی خلقت کی علت ہے فاطمہ اب آپ کو میں نے حدیث قدسی سنا دی حدیث قدسی کے بعد یہ ملائک کے حوالے سے بات پیش کر دوں حدیث معصوم ہے کتاب کا نام اور کتاب تو کل بتا چکا آپ حضرات اب یہ حدیث سن لیجئے گا وہ کہہ رہا ہے یا محمد خلقتک وخلقت علی وفاطمہ والحسن والحسین والائمہ میں نے آپ کو علی کو زہرا کو حسنین کو خلق کیا ثم عرضوا ولایتکم میں نے آپ سب کی ولایت کو پیش کیا علی الملائکۃ میں ملائکہ پہ پیش کیا ومن قبل جس نے قبول کر لیا وہ کان من المقربین یعنی میرے جتنے ملائکہ مقربین کہلاتے ہیں انہوں نے زہرا کی ولایت کا اقرار کیا سبحان اللہ یعنی قرب خدا اسی کے پاس ہے کوئی قربتاً اللہ صبح شام پہلے اور زہرا کی ولایت کو قبول نہ کرے اسے قرب خدا نہیں ملتا یہ بتانا مقصود ہے یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ دو حدیثوں کے سائے میں بات ختم ہوگی اور اپنے مسائل کے لیے پیغمبر اسلام کے وہ جملے بیان کر دوں جس میں اثر ہے میری کاوشیں سوچ وغیرہ کتنا اثر کرے گی آپ کا قلوب پر پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ ابن یا فاطمہ ابن ومن جفاؤ فقط جفا فاطمہ زہرا جس نے تجھ پر جفا کی اس نے مجھ پر ومن اذا کے فقط اذانی جس نے تجھے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ومن ابغض کے فقط ابغض جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے ومن ظلم فقط ظلم جس نے تجھ پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا پیغمبر اور پھر فرمایا فاطمہ زہرا روحی اللتی بین جنب فاطمہ زہرا میرے پہلو کے درمیان میں میری روح ہے اور فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وانا منہا میں فاطمہ زہرا سے ہوں سلام اللہ کے اس حبیب پر جس نے زہرا کی منزلت کو اپنے قول سے فعل سے اجاگر فرمایا تاکہ امت زہرا کی عظمت کی بارگاہ کے آگے خبردار رہے عظمت سیدہ کا لحاظ کرے لیکن بعد ختم ماتبت امت نے پیغمبر اسلام کے پیغامات کو بلا دیا کیا کیا زہرا کو غضبناک کیا زہرا پر ظلم کیا زہرا کو اذیت پہنچائی اذیت کیسے ہوئی زہرا کو بے ساختہ زہرا مغموم ہو کے کہنے لگی یا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مدینے والے تجھے سلام کر چکے ہیں مولا علی فرماتے ہیں بنت رسول افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام کرے یا نہ کرے افسوس اس بات کا ہے جب میں سلام کرتا ہوں لوگ میرا جواب سلام نہیں دیتے اسے یاد رکھے ومن جفا کے ومن جفانی اے بیٹی جس نے تجھ پر
माँ की कब्र तैयार हो जाए, कोई जुल्म के सबब तुम्हारे माँ की कब्र को तोड़ दे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। हाय हसनैन की माँ, जन्नतुल बकी में जिसकी कब्र है बता।